آج میں یہاں پر کیونکہ آپ سب لوگ کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھے ہیں، ایک بات میں آپ کو وارننگ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرف توجہ کم دی جا رہی ہے۔ جو لائن آف کنٹرول پہ پچھلے 5-6 ہفتوں سے جو سویلین آبادی پہ جو شیلنگ ہو رہی ہے، جو فائرنگ ہو رہی ہے، ہمارے اسکولوں پہ کالجوں پہ جو بمباری ہو رہی ہے، ہمارے ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ مودی جو ہے اس کو اب فیس سیونگ چاہیے، اور اس نے اس فیس سیونگ کے لیے کافی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مودی بھی فاشسٹ ہے اور ہٹلر جو ہے وہ بھی فاشسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ انٹرنیشنل میڈیا کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے وہ شہر جہاں پہ روزانہ بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ سب سے پہلے بلند آواز میں ایک پیغام: پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ آپ یہ ویڈیو دیکھیں، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ بھارت نے جو بزدلانہ کارروائی کرتے ہوئے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستانی بہادر افواج نے کس طرح بھرپور طریقے سے بھارت کو نہ صرف جواب دیا بلکہ ان کی چیخیں نکلوا دیا۔ ویڈیو دیکھیے، پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ پچھلے 30 سال میں ہم بڑی دفعہ کشمیر کے مسئلے پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس ہوٹل کے اسی ہال میں 30 سال سے ہم کھڑے ہیں ادھر۔ بس دعا یہ ہے کہ کھڑے نہ رہ جائیں، صرف دیکھتے نہ رہ جائیں۔ اللہ کرے کہ مسئلہ جو ہے یہ اپنے لاجیکل انجام تک پہنچے۔ میں یہ 2 ہفتے پہلے مجھے موقع ملا، میں لائن آف کنٹرول کی طرف گیا۔ 30-40 کلومیٹر میں نے ایل او سی کے ساتھ سفر کیا، تو وہاں پہ جو لوگ تھے ان کی جو باتیں میں نے سنی، تو میں نے سوچا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو آ کے پاکستان کا میڈیا اگر سن لے اور پورے پاکستان کو سنوا دے تو بہت سے لوگوں کے دماغ میں جو کنفیوژن ہے وہ دور ہو سکتی ہے۔ تو اس وقت آج کی تازہ خبر یہ ہے کہ انڈیا کا جو سپریم کورٹ ہے اس نے اپنی حکومت سے کہا ہے جی کہ کشمیر میں معمولات زندگی کو بحال کیا جائے، اور اس پر بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں جی ہمارا موقف صحیح ثابت ہو گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی سپریم کورٹ کوئی آزاد سپریم کورٹ نہیں ہے، یہ ویسی ہی سپریم کورٹ ہے جیسی کہ انڈیا کے کچھ ہمسایہ ممالک کی سپریم کورٹ ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں نا۔ تو یہ مل ملا کے فیصلے کرتے ہیں سارے، اور یہ آج کا جو انڈین سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے یہ ملی بھگت کا نتیجہ ہے۔ مودی جو ہے اس کو اب فیس سیونگ چاہیے، اور اس نے اس فیس سیونگ کے لیے سپریم کورٹ کا کندھا استعمال کیا۔ تو اگر سپریم کورٹ کے کہنے پہ اگر کچھ معمولات زندگی بحال ہوتے ہیں تو وہ کافی نہیں ہوں گے، البتہ اس کے نتیجے میں جو کشمیریوں کے مظاہرے آلریڈی چل رہے ہیں جو میڈیا پہ نظر نہیں آتے، تو یہ ہمیں اس وقت تک انڈیا کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی تائید یا حمایت نہیں کرنی چاہیے جب تک انٹرنیشنل میڈیا کو مقبوضہ جموں و کشمیر کے وہ شہر جہاں پہ روزانہ بہت سے مظاہرے ہوتے ہیں لیکن ان مظاہروں کی کوریج نہیں ہو سکتی، تو جب تک انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس نہیں ملتی، ان کو اجازت نہیں ملتی سری نگر اور دیگر شہروں میں جا کے کوریج کرنے کی، تو ہمیں انڈیا کی سپریم کورٹ کے فیصلوں کی بالکل بھی حمایت نہیں کرنی چاہیے۔ یہاں پر ایک بات میں ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم کافی دنوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی میں اور ہٹلر میں کوئی فرق نہیں ہے، اور مودی بھی فاشسٹ ہے اور ہٹلر جو ہے وہ بھی فاشسٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آج اس وقت جب کہ پاکستان دنیا بھر میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑ رہا ہے، تو ایک گزارش میں نے کرنی ہے۔ ہندوستان میں جناب مسلمانوں کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے، اور کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم اس لیے ہو رہا ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ پاکستان میں ہندوؤں اور کرسچنز کے مندروں اور گرجوں میں جا کے تقریریں کرتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیں، جس طرح مودی ہندوستان میں اپنی اقلیتوں پہ ظلم کر رہا ہے تو ہم آپ پر ظلم کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے، آپ برابری کے مستحق ہیں، ہم آپ کو انصاف دیں گے۔ زیادہ گفتگو میں نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ابھی وقت نہیں آیا بہت سے معاملات جو ہیں ان پر بات کرنے کا، لیکن میں یہ ضرور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ 5 اگست 2019 سے پہلے بہت سے لوگ جو ہیں آپ ان کی تقریریں اٹھائیں، بہت سے لوگ جو ہیں وہ آپ ان کے انالیسز اٹھائیں، ٹی وی پہ بول رہے تھے، اخباروں میں لکھ رہے تھے جناب مسئلہ کشمیر عنقریب حل ہونے والا ہے، اور یہ وہ آپ کو خوشخبریاں دے رہے تھے کہ مسئلہ کشمیر حل ہونے والا ہے۔ تو وہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ کہیں ہمیں کوئی بیوقوف تو نہیں بنا رہا تھا، کہیں ہمیں ٹرمپ نے اور مودی نے مل کر بیوقوف تو نہیں بنا دیا۔ تو ابھی تو آپ اور میں یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں کہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے، جو کرفیو نافذ ہے، ہم اس کا کوئی سلوشن کیسے نکالیں۔ لیکن آج میں یہاں پر کیونکہ آپ سب لوگ کشمیر کے مسئلے پہ اکٹھے ہیں، ایک بات میں آپ کو وارننگ کے طور پہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس طرف توجہ کم دی جا رہی ہے۔
जो मोदी है उसके वज़ीर दफ़ा राजनाथ सिंह ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि पाकिस्तान हमसे मुज़ाकरात चाहता है तो मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम आज़ाद कश्मीर पे मुज़ाकरात करेंगे। और आप ये भी जानते हैं कि जो उनकी इलेक्शन कैंपेन थी उसमें भी उन्होंने बार बार आज़ाद कश्मीर की बात की थी कि हम अखंड भारत पे यकीन रखते हैं और हम आज़ाद कश्मीर को भी अपनी टेरिटरी में शामिल करेंगे, अपना हिस्सा बनाएंगे। तो उन्होंने 370 के खात्मे का वादा किया था, वो तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। अब अगर यहाँ पर हमारे कुछ अरबाब इख्तियार ये सोचते हैं कि क्योंकि ट्रंप जो है वो हमारे साथ खड़ा है तो भारत जो है वो आज़ाद कश्मीर की तरफ कोई जारहियत का इरादा नहीं करेगा, सिर्फ LOC के पार से शेल मारता रहेगा, गोलियां मारता रहेगा। मैं आपको ये वार्न करना चाहता हूँ कि किसी गलतफहमी में ना रहें। हिंदुस्तान की इस वक्त जो इंटेलिजेंशिया है, उनके जो मीडिया के बाखबर लोग हैं, वो इस बात पर अपनी हुकूमत को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये काम आप मत करें, इसलिए कि वो ये काम करेंगे। मुजफ्फराबाद तक शायद वो ना पहुंच सकें क्योंकि पाकिस्तानी फ़ौज भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है और अल्लाह के फजल से जो आज़ाद कश्मीर का हर जो आम शहरी है, ख्वाह उसका सियासी नज़रिया कुछ भी हो, वो भी उनका मुकाबला करने के लिए तैयार है। लेकिन उनका मंसूबा ये है कि वो LOC के आसपास 8-10 किलोमीटर के अंदर अंदर जो बड़े बड़े आपके कुछ शहर और टाउन आते हैं उन पर वो कब्जा ज़रूर करेंगे ताकि उनकी बार्गेनिंग पोजीशन मजबूत हो जाए और फिर वो आपसे कहेंगे हाँ आओ अब हम तुम्हारे साथ मुज़ाकरात करते हैं। और फिर मुज़ाकरात के नतीजे में जिस तरह एक शिमला एग्रीमेंट हुआ था कि शिमला एग्रीमेंट के नतीजे में उन्होंने आपके कैदी रहा किए और कुछ इलाके जो हैं जो हिंदुस्तान ने अपने कब्जे में लिए हुए थे उन इलाकों को उन्होंने छोड़ दिया और आपने कहा देखो जी हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। तो वो शिमला एग्रीमेंट वैसे तो अब ख़त्म हो चुका है, अब उसको खुद हिंदुस्तान ने ख़त्म कर दिया है, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। और इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत यह है कि आज़ाद कश्मीर में एक यकजहती और इत्तेहाद कायम करें और आज़ाद कश्मीर के जो लोग हैं उनके साथ खड़े हों। आज़ाद कश्मीर के लोगों को इस तरह ट्रीट ना करें कि ये हमारी जेब में पड़े हुए हैं, ये तो हमारे साथ हैं ही हैं। वो आपके साथ हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे पिछले 5-6 हफ्तों से जो सिविलियन आबादी पे जो शेलिंग हो रही है, जो फायरिंग हो रही है, हमारे स्कूलों पे कॉलेजों पे जो बमबारी हो रही है, हमारे अस्पतालों पे बमबारी हो रही है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। भारत का मकरू चेहरा पूरी दुनिया के सामने आज बेनकाब हो गया। भारत ने बुज़दिलाना कार्रवाई की, उसके जवाब में पाकिस्तान ने उनके 2 त्यारे मार गिराए। पाकिस्तान इस वक्त भी कार्रवाई कर रहा है, भारत की चीखें निकल चुकी हैं। पूरा इंडिया इस वक्त मातम में यकीन मानिएगा गिरा हुआ है और रो रहा है कि ये हमने क्या गलती कर दी। पहले ही कहा था कि शुरुआत आप करेंगे तो उसका खात्मा हम करेंगे। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज ने उनके साथ वो कर दिया, वो क़यामत की सुबह तक नहीं भूलेंगे।